مد مقابل کا المیہ یہ ہے کہ وہ اب تک عمران خان کی جدوجہد کو سمجھ نہیں سکے۔ وہ سمجھتے ہیں 73 سال کی عمر میں دنیا کے ہر عروج پر کامیابی سمیٹنے کے بعد بھی اس کے لیے ایک برائے نام حکومت سنبھالنا کوئی معنی رکھتا ہوگا کہ جس کے لیے وہ جھکنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ 30 سال قبل سیاست میں نو آموز ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو اپنی شاد آباد زندگی پر فوقیت دینے والے کو آج قید و بند، رقیق ذاتی حملے، اہل و عیال پر جبر سے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ مد مقابل کا المیہ یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کی لگائی پود سے متضاد کہ جنہیں بوقت ضرورت سٹیج پر سجا دیا جاتا ہے اور کردار پورا ہونے کے بعد اتار دیا جاتا ہے، وہ ان کے اس پتلی تماشے کی تاریں کاٹ رہا ہے۔ 78 سال سے پاکستان میں ریاست کی ایک ہی ڈیفینیشن رہی ہے، مافیا طرز کا گٹھ جوڑ جو اپنے مفادات کو ریاست نام کی آڑ لے کر بچاتا رہا ہے، جو اپنے آپ کو ایک مقدس گائے قرار دے کر اپنی جانب اٹھنے والی انگلی توڑنے کو جائز قرار دیتا ہے، جو اپنے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کو کبھی ایک کردار کو ٹاکی شاکی مار کر پائیدان پر سجاتا ہے تو کبھی دوسرے کو۔ عمران خان اس وقت یہ ڈیفینیشن تبدیل کر رہا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ ڈیفینیشن تبدیل کیے بغیر اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ عمران خان یہ حقیقت جان چکا ہے کہ یہ افراد کی لڑائی نہیں، وہ کسی فرد کو اپنا مقابل گردان کر اس کی شکست اور اس کے انجام کو ذہن میں رکھ کر نہیں لڑ رہا، وہ اس نظام کی جڑیں کھود رہا ہے جس کی بنیاد استحصال پر ہے، جس کی بقا خون بہانے، خون چوسنے، تقسیم کرنے، زبان بند رکھنے، آنکھوں کے پردوں کو روشنی اور پیروں کی بیڑیوں کو گھنگرو باور کرنے میں ہے۔ وہ نام تاریخ کے کسی سیاہ باپ کے کردار کا لے رہا ہو، اس کا مخاطب اس کا جانشی نہیں کہ وہ محض اسے مورد الزام نہیں گردانتا، بلکہ اس اختیار کو مانتا ہے جس کی رعونت میں آپ کروڑوں کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھ دیں، چاہے اس کی قیمت ملک تو لخت ہونا ہو۔ وہ آج اگر کسی کا نام لے لے کر للکار رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ کوئی ایک شخص ہے کہ جسے نیچا دکھا کر اس کی انا کو تسکین ہو۔ یہ اس کی انا کی تو جنگ ہی نہیں، یہ جنگ تو اس قوم کی ہے جس کے بیٹے اغوا ہوتے ہیں تو سالوں بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، کہ جس کی ریزگاری پر پلنے والا محافظ اس کے سر کا سودا کرتا ہے، کہ جو آدھی دہائی میں ایک مرتبہ اس غرور کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے کہ اس کی رائے کی بھی کوئی وقت ہے تو اس کے فیصلے کو روند کر اس کو اس کی اوقات بتائی جاتی ہے، کہ جس کو آواز اٹھانے پر گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے اور جس کے اپنے ملک کی عدالتیں اس کو انصاف دینے سے کتراتی ہیں، کہ جو اپنا پیٹ کاٹ کر ٹیکس بھرتا ہے، اس کے وسائل سے سبزہ زاروں میں پرائیویٹ سٹیٹس بنتی ہیں، اوروں کی اولادوں کے حال و مستقبل سنورتے ہیں، مگر اس کے خود کے نصیبوں میں ایسی وحشتیں آتی ہیں کہ وہ اپنے گلی کوچے چھوڑ کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر کے بے رحم حلق میں اترنے کو ترجیح دیتا ہے۔ سوال عمران خان کی حکومت کا نہیں ہے۔ کسی نے میرے سے پوچھا کہ عمران خان تمہیں اللہ نے اتنی کامیابی دی ہے، کیا سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ تمہاری کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ میں نے پاکستانی قوم کو شعور دیا، سوچ دی، حوصلہ دیا کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو، کہ میں نے قوم کو
एक आजाद कौम बनाने की कोशिश की। सवाल उस डायन से मां का टाइटल छीनने का है जो इस बेकस कौम की गर्दन में अपने खून आशाम पंजे गाड़े खुद को रियासत कहलाने पर मसिर है। ये कहते कि मुल्क इनका है, इनकी बाप की जागीर है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, जहाँ पे बारिश पे वो लोग फैसले करेंगे, जहाँ पे फैसले आईन और कानून के मुताबिक होंगे, जहाँ पे किसी की मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं होंगे। बंद कर दो ये बंद कमरों में फैसले करने वाले, बंद कर दो ये खुद को जमीन पे खुदा समझने वाले। हार चुके हो तुम, मान लो शिकस्त दे चुकी है कौम तुम्हें। लेकिन एक और जवाब भी है जो अवाम ने किया है, दिले नामुतमईन ऐसा भी क्या मायूस रहना, जो खल्क उठी तो सब कर तब तमाशा खत्म होगा।